اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں اور یہ ہم الرحیق المختوم کتاب سے پڑھ رہے ہیں، جیسا کہ آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہے۔ اور آج ہم انشاءاللہ تعالی حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنی بار مکہ تشریف لائے اور کس حوالے سے وہ آپ کا تشریف لانے کا سفر یادگار ہے، اس کو ہم نے 3 واقعات ہم نے دیکھ لیے تھے اور اس میں ہمارے لیے جو سبق ہے وہ بھی ہم نے الحمدللہ دیکھ لیا تھا۔ دیکھیے، کوئی بھی علم اگر ہمارے عمل کا حصہ نہیں بنتا ہے تو پھر وہ ایک بس بوجھ ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم کچھ بھی پڑھیں سمجھیں، اگر ایک آیت ہی پڑھیں تو اس آیت کو بھی اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کریں، ورنہ ہر اس علم کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا جس علم سے ہم نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالی سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے سے جہاں ہمارے گھر میں خیر و برکت نازل ہوگی، کیونکہ ہم بار بار درود پڑھیں گے اور درود کا اپنا ایک مقام ہے اور اپنی ایک فضیلت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے اپنے لیے نمونہ بھی نکالتے جائیں گے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا گیا تھا، اور یہ ساری چیزیں اضافی ہیں جس سے ہم انشاءاللہ فائدہ اٹھاتے رہے ہیں اور اٹھاتے رہیں گے، لیکن عملی نمونہ ہمارے لیے ضروری ہے کیونکہ یہ رب کائنات کا حکم ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 3 سفر کا ذکر موجود ہے۔ 4 کا اس معنی سے کہ ایک بار تو انہوں نے چھوڑا ہی تھا بیوی اور اپنے نوزائیدہ بیٹے کو، دوسری مرتبہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے آئے، تیسری بار جب حضرت اسماعیل علیہ السلام 2 بار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نکاح کے حوالے سے، شادی کے حوالے سے آئے، چوتھی بار تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے قریب درخت کے نیچے تیر گڑھ رہے تھے، دیکھتے ہی لپک پڑے اور وہی کیا جو ایسے موقع پر ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ اور بیٹا اپنے باپ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ ملاقات اتنے طویل عرصے کے بعد ہوئی تھی کہ ایک نرم دل اور شفیق باپ اپنے بیٹے سے، ایک اطاعت شعار بیٹا اپنے باپ سے بمشکل ہی اتنی لمبی جدائی برداشت کر سکتا ہے۔ اس دفعہ دونوں نے مل کر خانہ کعبہ تعمیر کیا، بنیاد کھود کر دیواریں اٹھائیں اور ابراہیم علیہ السلام نے ساری دنیا کے لیے لوگوں کو حج کے لیے آواز دی۔ دیکھیے، صفی الرحمان مبارک پوری صاحب نے ایک باپ اور بیٹے کے رشتے کو جن الفاظ میں بیان کیا ہے، اس سے ہم میں سے کوئی ناواقف نہیں ہے، لیکن ان الفاظ میں اس کو بیان کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ ابراہیم علیہ السلام بھی انسان تھے اور اسماعیل علیہ السلام بھی انسان تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اسماعیل علیہ السلام وہ بیٹے ہیں جو شادی کے اتنے سال کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ ہر مرد کو اولاد کی کتنی خواہش ہوتی ہے، یہ ہم اپنے چاروں طرف دیکھتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو اللہ کا حکم یہ آ گیا کہ تم اسے چھوڑ آؤ، اور یہ ساری چیزیں، یہ جدائی، یہ تمام چیزیں عین بالکل اللہ کے حکم سے ہو رہا تھا۔ ہماری زندگیوں میں بھی بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں تکلیف دیتی ہیں اور وہ ہماری قسمت کا حصہ ہوتی ہیں۔ حالانکہ قسمت کی بہت ساری چیزیں ان لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری بلکہ زیادہ تر چیزیں وہ تھیں جو اللہ کے حکم سے ہو رہی تھیں، اور باوجود اس کے ہو رہی تھی کہ آپ اللہ کے نیک بندے ہیں، برگزیدہ بندے ہیں، عبادت گزار بندے ہیں، اور آپ نے اللہ کا کوئی حکم نہیں ٹالا ہے، اس کے باوجود آپ اپنے بیٹے سے جدا ہیں کیونکہ اللہ کا یہ حکم ہے۔ اور جدا کیوں ہے؟ تاکہ ایک بہت بڑا فریضہ انجام دیا جا سکے۔ تو ہمیں کیا سمجھ آتا ہے کہ یہ جدائی اور اس جدائی کے پیچھے جو مقصد تھا وہ دونوں باپ بیٹوں کو بالکل کلیئر تھا
تو وہاں پر کوئی ایموشن، کوئی بھی دنیا کی غیرت، کسی چیز نے آپ دونوں کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالی، بلکہ وہ دونوں اپنے اپنے فرض کو نبی ہونے کی حیثیت سے ادا کرتے رہے. اور یہ جدائی، یہ جو دل میں اللہ نے محبت رکھی ہے، اس محبت کی تڑپ کے ساتھ اپنے رب کے حکم کو مانا. ہم میں سے آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا، پتہ نہیں کیسے رہ لیتی ہیں آپ، میں تو رہ ہی نہیں سکتی ہوں. یہ جو سینٹینس ہوتے ہیں نا، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی ویژن نہیں ہے. ہم نے اپنے انبیاء کی زندگیوں کو غور سے پڑھا ہی نہیں ہے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. تو ہم کبھی بھی یہ نہ کہتے کہ میں یہ نہیں کر سکتی، کیونکہ مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ میرے رب نے جب مجھ سے جو کام لینا ہے، میں اس کام کے لیے اس کے سامنے ہر وقت اویلیبل ہوں، ہے نا. اور اسی لیے ہمیں یہ دعا سکھائی گئی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں اپنے رب کے دین پر راضی ہوں. اور دین میں وہ تمام آزمائشیں، تمام کام، تمام پلاننگ آ جاتا ہے جو آپ اپنے رب کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں، یا اس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے نا. اس کی ڈیمانڈ اگر آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہاں پر میری یہ قربانی دینے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے گا، اور صرف اپنے ایموشنز کے ہاتھوں مجبور ہو کر ہم اس کام کو نہیں کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ میرے ایمان میں، میرے رب کے تعلق میں کمزوری ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ سے کیا تعلق تھا، یہ ہم میں سے کسی سے چھپا ہوا نہیں. اسی طرح سے وہ ان کے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، تبھی تو لیٹ گئے تھے کہ بابا جان آپ مجھے ذبح کر دیں اگر یہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ابراہیم میرے بابا بعد میں ہیں اور پہلے اللہ کے بندے ہیں، پہلے اللہ کے رسول ہیں. اس لیے ان کے لیے میری محبت سے بڑھ کر ان کے رب کی رضا معنی رکھتی ہے نا. تو اب ہم اس پیرائے میں ہم سب اپنے اپنے ڈیسیزنز کو، ہم سب اپنے جو ہمارے ایم ہے، جو ہماری خواہش ہے اللہ کے لیے کام کرنے کی، ان سب کو ہم تول سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پھر یہ بھی بتا دیا کہ اب اس بار دونوں باپ بیٹوں کو کیا حکم ملا تھا کہ اللہ کا گھر تعمیر کرو، اور اب ان دونوں نے مل کر اللہ کا گھر تعمیر کیا. اس کے حوالے سے بہت ساری تفصیل جو آپ لوگوں کو پتا ہے کہ جس پتھر پر چڑھ کر یا جس پتھر پر پیر رکھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، وہاں پر آپ کے نقوش اللہ رب العالمین نے اس پتھر پر نصب کر دیے. وہ پرنٹ آؤٹ نکل گیا اس پتھر پر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے تھے، اور اسے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کیا فرمایا کہ آپ اسے مصلی بنائیں. مصلی کسے کہتے ہیں؟ جائے نماز، یعنی جہاں پر اللہ کی عبادت کی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنائیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ ہمیں یہ اشارہ دیا کہ ہم اس فیملی کو اسٹڈی کریں، ہم اس فیملی کے بارے میں پتہ کریں کہ یہ فیملی اللہ کی اتنی منظور نظر کیوں تھی، اس کے وہ کیا کام تھے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو اتنا اسپیشل بنایا کہ حضرت حاجرہ کا صفا سے مروہ دوڑنا آج تک یادگار کر دیا گیا. دراصل حضرت حاجرہ کا صفا سے مروہ دوڑنا اہم نہیں تھا، اہم وہ عورت تھی، وہ لیڈی تھی جس کو یاد رکھوانا تھا اللہ رب العالمین کو. اور دیکھیں ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں مورتی پوجا نہیں ہے کہ حضرت حاجرہ کی مورتی بنوا دی جاتی. ظاہر ہے مورتی تو نہیں رکھی جا سکتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے شعار کو، ان کے کام کو، ان کے عمل کو ہمارے لیے زندہ جاوید بنا دیا. تو اس سے ہمیں کیا یہ نہیں پتہ چلتا کہ اسلام ہمارے عمل کو، ہمارے کام کرنے کو دیکھتا ہے. اللہ رب العالمین ہماری کوشش کو، ہماری جد و جہد کو دیکھتا ہے. حضرت حاجرہ کیا کر رہی تھی؟ جد و جہد کر رہی تھی. وہ کامیاب ہوں گی یا نہیں اس کا انہیں بالکل پتہ نہیں تھا. تو ہمیں بھی یہ سمجھنا ہے کہ اللہ رب العالمین کے راستے میں ساری زندگی ہمیں جد و جہد کرتے گزار دینی ہے. اور کیا حضرت حاجرہ کو قبر میں پتہ ہے کہ ان کا یہ دوڑنا
آج امت مسلمہ کا، امت محمدیہ کے حج کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، بغیر اس کے نہ عمرہ کمپلیٹ ہوتا ہے اور نہ حج۔ کتنی بڑی سعادت ہے جو حضرت ہاجرہ کو نصیب ہوئی ہے نا۔ اور دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ مسلمان عورتوں کو اس سے اور زیادہ کتنا درجہ چاہیے۔ ہم اور آپ اپنے اعمال کو ویسے بنائیں کہ اللہ رب العالمین اسے زندہ کر دے، ہے نا۔ اور کوئی بھی عورت، کوئی بھی آپ جسے اپنا رول ماڈل سمجھتی ہیں، کوئی بھی آپ کی زندگی کی ایسی لیڈی جس نے آپ کو بہت متاثر کیا، وہ آپ کی ماں ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی نانی ہو سکتی ہیں، وہ آپ کی پھوپھی ہو سکتی ہیں، کیا ان کی شکل نے آپ کو متاثر کیا تھا، یا ان کے عادت و اطوار نے، ان کے طریقہ زندگی نے آپ کو متاثر کیا تھا، ان کا جھٹ سے معاملے کو سالو کر لینا، ان کا خاموشی کے ساتھ دوسروں کی باتوں کو سننا اور پھر اس کے بعد ایسا مشورہ دینا جس سے سامنے والے کی زندگی آسان ہو جائے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ میں اور آپ بھی کیسے دکھتے ہیں، کیسے کپڑے پہنتے ہیں، کیسے گھر میں رہتے ہیں، یہ میٹر نہیں کرتا۔ ہم اپنے پیچھے کون سے نقش پا چھوڑ کر جا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا نقش پا ہمیں یہی بتاتا ہے کہ ابراہیم کو تو دیکھو جا کر، جس کے قدموں کے نشان کو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ دیکھیں انسان کی جسم کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے پیر، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے پیروں کے نشان کو ہمارے لیے عمل کا نمونہ بنا دیا ہے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا تم تو میرے پیر کے دھول کے برابر بھی نہیں ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان کو اللہ نے زندہ رکھا کہ میرے بندے بننا چاہتے ہو، یہاں تک آ ہی گئے ہو، اگر نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کے، تو یہاں تک آ ہی گئے ہو اگر، تو دیکھو کہ میرے پسندیدہ بندے کرتے کیا ہیں، میرے پسندیدہ بندے نے کیا کیا۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ رب العالمین نے یہ بھی احساس دلا دیا کہ پھر میں اپنے پسندیدہ بندے جو میرے لیے اپنی جان نچھاور کر دیتے ہیں، میرے لیے اپنی زندگی نثار کر دیتے ہیں، میں ان کی کیسی قدردانی کرتا ہوں۔ ہزاروں سال گزر گئے لیکن ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نقوش میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نقشہ آج بھی ویسے ہی سلامت ہے اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہم جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں اپنے بابا کے پیروں کے نشان پہ کہ یہ میرے بابا ہیں جنہوں نے اپنی زندگی میں ثابت کیا کہ اللہ کا بندہ ہونا کسے کہتے ہیں، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہو جانا کسے کہتے ہیں، اپنی پسندیدہ چیز کی قربانی دینا کسے کہتے ہیں۔ ہمیں یہ بتا کر گئے ہو اور اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے نا۔ تو حج کرنا ایک فریضہ اگر سمجھ کے ہم کرتے ہیں، جیسے کہ نماز میں خشوع و خضوع کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی آپ کو ہر عبادت میں ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ہوتا ہے ادا کرنا اور ایک ہوتا ہے دل سے ادا کرنا۔ اسلام دین ہی دل کا دین ہے، اس میں ایموشنز بہت میٹر کرتے ہیں۔ نماز کیسی ہو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ خالص ہو۔ روزہ کیسا ہو، روزہ میں آپ کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ بہترین روزہ کسے کہتے ہیں۔ بھوکے پیاسے رہنے کو نہیں کہتے، ہرگز نہیں کہتے۔ اللہ کے رسول نے تو منع کر دیا کہ اللہ کو کوئی مطلب نہیں اس سے کہ تم بھوکے اور پیاسے رہو، ہے نا۔ اسی طریقے سے حج کرنا بظاہر ایک تکلیف دہ سفر ہے، ایک فرض کی ادائیگی ہے، لیکن اس میں جو اللہ ہمیں میسج دینا چاہتا ہے اس کو اگر ہم غور کر کے جائیں حج کرنے تو ہماری زندگی کی کیفیت بدل جائے گی۔ ہمیں سمجھ آ جائے گا کہ میں دنیا میں کیوں آئی ہوں۔ میں کھانے پینے رہنے بسنے نہیں آئی، میرے لیے تو ایک ٹینٹ کافی تھا اور میں یہاں بھی زندگی گزار سکتی تھی جیسے کہ میں وہاں گزار رہی تھی۔ میرے لیے تو ایک وقت کا کھانا مل گیا، الحمدللہ، آگے ملے نہ ملے کوئی بات نہیں، رب ہے نا۔ تو حج ہمیں بہت سارے دروس دیتا ہے۔ اللہ نے اس خانہ کعبہ کی تعمیر کا حکم دیا جس کی بنیادیں ایک روایت کے مطابق فرشتوں نے رکھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سب سے پہلا خانہ کعبہ تعمیر کیا گیا۔ خانہ کعبہ کے جسٹ اوپر بیت معمور ہے جس پر فرشتے طواف کرتے ہیں اور ان کی باری 50,000 سال کے بعد آتی ہے، اتنے فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ پھر یہ کہ
بیت اللہ میں ایک پتھر ایسا لگایا گیا جسے حجر اسود کہتے ہیں، اور جس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے۔ اس کے بارے میں ہم آگے جب اس کا بیان آئے گا تو ہم انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل کریں گے۔ خانہ کعبہ کے حوالے سے یہ کہ خانہ کعبہ کے لیے جس پہاڑ سے پتھر لایا گیا وہ جبل ابو قبیس تھا، اور آگے انشاءاللہ تعالیٰ کچھ تفصیلات آئیں گی اور پھر ہم آگے اس کو پڑھتے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے مزاج کی صاحبزادی سے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا کیے، جن کے نام یہ ہیں: نابت یا نبایوت، قیدار، اوبائیل، مبشام، مشمع، دوما، میشا، حدد، تیمہ، یقور، نفیس، قیدمان، اور ان 12 بیٹوں سے 12 قبیلے وجود میں آئے۔ کچھ یاد آیا 12 سے؟ یاد کیجیے جی۔ حضرت جی ویری گڈ، شاباش، الحمدللہ، ویری گڈ، ہے نا۔ یعقوب علیہ السلام کو بھی اللہ نے 12 بیٹے دیے تھے، ہے نا، اور انہوں نے خواب میں یوسف علیہ السلام نے کیا دیکھا تھا کہ 11 ستارے، ایک سورج اور ایک چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو اور حضرت یوسف علیہ السلام کو ملا کے وہ 12 تھے، اور اسی لیے 12 قبیلے ان کے بھی آگے تک رہے، جو بہت آگے تک وہ کنٹینیو رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی اللہ نے 12 بیٹے دیے، لیکن ایک جنریشن کا دونوں میں فرق ہے نا۔ ان کی معیشت یعنی ان کی روزگار یا ان کے کھانے پینے کا دار و مدار زیادہ تر یمن اور مصر اور شام کی تجارت پر تھا۔ بعد میں یہ قبائل جزیرۃ العرب کے مختلف اطراف میں بلکہ بیرون عرب میں پھیل گئے، اور ان کے حالات زمانے کی 22 تاریخیوں میں دب کر رہ گئے۔ صرف نابت اور قیدار کی اولاد اس گمنامی سے مستثنا رہی یا مستثنا ہے۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ ان کا جو معیشت تھا، ان کے جو روزگار کا ذریعہ تھا وہ تجارت تھا بیسکلی، اور یمن اور مصر اور شام یہ 3 ملک ایسے تھے جہاں یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور یہ دھیرے دھیرے اپنے روزگار کی تلاش میں اندر جزیرۃ العرب میں تو کم بلکہ باہر عرب میں زیادہ پھیل گئے۔ اسی لیے آج ہم دیکھتے ہیں کہ لیبیا وغیرہ میں بھی عرب کے بہت سارے ایسے خاندان آباد ہیں جو اپنے آپ کو اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے بتاتے ہیں، آج بھی ایسے لوگ وہاں آباد ہیں، اور بہت سارے ان کے بچے جو تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، وہ گمنامی کے 22 تاریخی میں یعنی گمنام ہو گئے۔ وہ صرف نابت اور قیدار کو اللہ نے وہ مشہور ہوئے اور ان کو لوگوں نے جانا، کیونکہ انہی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہونا تھا، تو ظاہر ہے یہ اللہ کی تیاری تھی۔ نبطیوں کی تمدن کو شمالی حجاز میں فروغ اور عروج حاصل ہوا۔ انہوں نے ایک طاقتور حکومت قائم کر کے گرد و پیش کے لوگوں کو اپنا باج گزار بنا لیا، یعنی یہ کہ ان کو اپنا ماتحت بنا لیا۔ بطرہ ان کا دارالحکومت تھا۔ جب ہم پڑھتے ہیں نا کہ سوئے بطحہ چلو، ہے نا، تو وہ جو پوری نظم ہے اس میں بطرہ کا بھی ذکر ہے۔ کسی کو ان کے مقابلے کی تاب نہ تھی، کیونکہ یہ کافی بہادر تھے۔ پھر رومیوں کا دور آیا اور انہوں نے نبطیوں کا قصہ پارینہ بنا دیا۔ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دلچسپ بحث اور گہری تحقیق کے بعد ثابت کیا ہے کہ آل غسان اور انصار یعنی اوس اور خزرج قحطانی عرب نہ تھے، بلکہ اس علاقے میں نابت بن اسماعیل کی جو نسل بچی کچی رہ گئی تھی یہ انہی کی اولاد تھے، ہے نا۔ قحطانی عرب کون تھے؟ قحطانی عرب وہ جو اصل عرب تھے، ہے نا، اور قحطانی عرب یعنی عرب عاربہ، اور عرب مستعربہ کون؟ جو اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ لیکن مدینہ میں جو 2 قبیلے آباد تھے وہ اوس اور خزرج، وہ اپنے آپ کو اصل عرب کہتے تھے، لیکن حضرت سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ثابت کیا ہے کہ بہت سارے اسکالرز ان کو اصل عرب مانتے ہیں، یعنی قحطانی عرب مانتے ہیں،
لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نابت بن اسماعیل کی اولادوں میں سے تھے، اور نابت بن اسماعیل اس کا مطلب اسماعیل علیہ السلام کے اولاد، تو یہ عرب مستعربہ میں سے تھے۔ قیدار بن اسماعیل کی نسل مکہ ہی میں پھلتی پھولتی رہی، یہاں تک کہ عدنان پھر ان کے بیٹے معاد کا زمانہ آ گیا۔ عدنان عرب کا سلسلہ نسب صحیح طور پر یہیں تک محفوظ ہے۔ عدنان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں 21ویں پشت پر پڑھتے ہیں۔ بعض روایاتوں میں بیان کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا سلسلہ نسب ذکر فرماتے تو عدنان پر پہنچ کر رک جاتے اور آگے نہ بڑھتے۔ فرماتے کہ ماہرین انساب غلط کہتے ہیں، مگر علماء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ عدنان سے آگے بھی نسب بیان کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے اس روایت کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ان کی تحقیق کے مطابق عدنان اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان 40 پشتیں ہیں، یعنی 40 پشتوں کا فاصلہ ہے۔ بہرحال معاد کے بیٹے نزار سے، جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے علاوہ معاد کی کوئی اولاد نہ تھی، کئی خاندان وجود میں آئے۔ در حقیقت نزار کے 4 بیٹے تھے اور ہر بیٹا ایک بڑے قبیلے کی بنیاد ثابت ہوا۔ چاروں کے نام یہ ہیں: ایاد، انمار، ربیع، مضر۔ ان میں سے مورخ الذکر 2 قبیلے کی شاخیں اور شاخوں کی شاخیں بہت زیادہ ہوئی، یعنی جو 2 نام آخر میں ہیں، یعنی ربیع اور مضر، ان کی بہت زیادہ اولادیں ہوئی اور یہ بہت زیادہ پھلے پھولے۔ چنانچہ ربیع سے اسد بن ربیع، انزا، عبد القیس، وائل، بکر، تغلب اور بنو حنیفہ وغیرہ وجود میں آئے۔ مضر کی اولاد 2 بڑے قبیلوں میں تقسیم ہوئی: قیس، اعلان بن مضر اور الیاس بن مضر۔ قیس اعلان سے بنو سلیم، بنو حوازن، بنو غطفان سے ابس، زبیان، اشجع اور غنی، عاصر کے قبیلے وجود میں آئے۔ دیکھیں، ابھی ہو سکتا ہو جو لوگ نئے ہوں ان کو تھوڑا سا اریٹیٹنگ لگے کہ یہ کیا پڑھا رہی ہیں، کیا سنا رہی ہیں، لیکن جب آپ اس کے کچھ لفظ آپ کے کانوں میں پڑ جائیں گے اور بعد میں جب ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھیں گے اور ان قبیلوں سے صحابہ نکلیں گے تو آپ ریلیٹ کر پائیں گے کہ یہ پیچھے جا کے اللہ کے رسول کے رشتہ دار ہوتے ہیں، ہے نا، اور ان صحابہ کا ان سے کیا تعلق ہے۔ اس لیے ایک بار کانوں سے اس ناموں کو گزر جانے دیں۔ یقین کریں، جب تک اتنا انوالو ہو کے سیرت کو نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے تو بات اترتی بھی نہیں ہے دل میں۔ میں بھی جب تک ان چیزوں کو اگنور کرتی تھی نا تو آدھی بات پھر سیرت کی نہیں سمجھ آتی تھی اندر، ہے نا، کیونکہ آپ کو ان تمام لوگوں کا رشتہ بھی سمجھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ بعض دفعہ آپ کو اپنے رشتوں میں جب پرابلم آتی ہے نا تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رشتوں سے کتنے قریبی سے کیا تعلق تھا، اس کے بعد والوں سے کیا تعلق تھا، تو پھر آپ کو اپنی زندگی کے فیصلے لینے میں آسانی ہوتی ہے نا۔ تو اس لیے یہ سارے قبیلے ایک بار بس جسٹ نام کان سے گزر جانے دیں، اور انشاءاللہ جو لوگ پہلی بار کر رہے ہیں وہ دوبارہ اس کو سمجھ پائیں گے، اور جو دوسری بار کر رہے ہیں ان کو تو مزہ آ رہا ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ میرا اللہ سے یہ گمان ہے نا۔ تو الیاس بن مضر سے تمیم بن مرہ، حذیل بن مدرکہ، بنو اسد بن خزیمہ اور کنانہ بن خزیمہ کے قبائل وجود میں آئے۔ اب جب آپ یہ کنانہ اور خزیمہ پڑھیں گے تو سمجھ آئے گا کہ یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جن کی پشتیں کہیں نہ کہیں جا کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے جڑتی ہیں، وہ ان کی اولادیں ہیں، ان کے پوتے پڑ پوتے جو بھی ہم کہہ لیں وہ ہیں۔ یہ قبیلہ فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ کی اولاد ہے۔ پھر قریش بھی مختلف شاخوں میں تقسیم ہو گئے، ہے نا۔ اب ہمیں سمجھ آئے گا کہ یہ شاخیں، اور ہم اگر اس کو سمجھیں تو ہمارے بھی پوروج کہیں سے آئے انڈیا میں، پھر یہاں کچھ نے شادی کی، کچھ وہاں سے شادی کر کے آئے تھے، پھر اس کے بعد یہاں اولادیں پیدا ہوئی، پھر ہم نسلوں میں بٹے، پھر ہم فرقوں میں بٹے، پھر ہم شہروں میں بٹے، اور اس طریقے سے آج ہم الگ الگ جگہوں پر رہتے بستے ہیں، ہے نا۔
تو اسی طرح سے یہ لوگ بھی ہوئے، اور جس طرح سے ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا جو وہ ہے وطن ہے وہ کہیں اور ہے، لیکن ہم روزگار کی تلاش میں، پیسے کی تلاش میں، بزنس کے لیے ادھر ادھر آئے، اور پھر اس طرح سے یہیں آ کر ہم آباد ہو گئے کہ ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم دلی کے ہیں، حالانکہ ہم نہیں ہیں، ہے نا۔ تو اسی طریقے سے عرب، یہ جو اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں تھی، یہ روزگار کی تلاش میں اتنی دور نکل گئیں کہ وہ حجاز یعنی کہ عرب سے بہت دور ہو گئے۔ مشہور قریشی شاخوں کے نام یہ ہیں، ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور قصی بن کلاب کے خاندان یعنی عبد الدار، اسد بن عبد العزا اور عبد مناف، یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے، ہے نا۔ اصل کہانی دراصل نا قصی سے شروع ہوتی ہے، اور قصی کو انشاءاللہ تعالی ہم تھوڑی سی تفصیل سے پڑھیں گے ان کو، کیونکہ میرے لیے قصی کا نام، میں نے جب سیرت کو یہ کیا تو مجھے ایسے لگا کہ قصی کا نام سیرت کی تاریخ میں بہت اہم ہے، ان کا کردار، ان کا وجود، ان کے ڈیسیزنز، ان کی پرسنالٹی، ایک عجیب سا اس میں وہ ہے، مطلب ایک ریز ہے ان کے اندر کہ آپ کو وہ محسوس ہوگا پڑھتے ہوئے، اور آپ کو لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کی تیاری بہت پہلے سے کرتے ہیں، اور بہت پہلے سے اس کے نشانات آپ کو ملنے لگتے ہیں۔ تو ہم بھی جب اپنے گھر خاندان میں کسی ایسی شخصیت کو دیکھیں تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس شخصیت سے کوئی ایسی شخصیت ضرور پیدا ہوگی جو اللہ کے یہاں اپنا ایک نام پیدا کرے گی، تو کیوں نہ ہم اس کو پروان چڑھانے والے بنیں۔ اگر اللہ نے مجھے چچا بننے کا موقع دیا تو چچا بن جاؤں، اگر اللہ نے مجھے فاطمہ بننے کا یعنی کہ ابو طالب کی وائف بننے کا موقع دیا ہے تو میں وہ بن جاؤں۔ بہرحال اپنا کردار، اللہ کے لیے کام کرنے والے لوگوں کو مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں ہم انشاءاللہ، چاہے ہمارے حصے میں جو بھی کردار آئے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کردار آتا ہے تو سبحان اللہ، لیکن اگر علی جیسا آتا ہے، اگر جعفر جیسا آتا ہے، اگر فاطمہ جیسا آتا ہے، اگر زینب جیسا آتا ہے تو بھی سبحان اللہ، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ تینوں قصی کے بیٹے تھے۔ ان میں عبد مناف کے 4 بیٹے ہوئے، جن سے 4 ذیلی قبیلے وجود میں آئے، یعنی عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم۔ اب یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ عبد شمس، نوفل، مطلب اور ہاشم یہ 4 بیٹے ہیں عبد مناف قصی کے، ہے نا۔ انہی ہاشم کے نسل سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول اللہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا انتخاب فرمایا، پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کنانہ کو منتخب کیا، کنانہ کی نسل سے قریش کو چنا، پھر قریش میں سے بنو ہاشم کا انتخاب کیا، اور بنو ہاشم میں میرا انتخاب کیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے خلق کی تخلیق فرمائی تو مجھے سب سے اچھے گروہ میں بنایا، پھر ان کے 2 گروہوں میں سے زیادہ اچھے گروہ کے اندر رکھا، پھر قبائل کو چنا تو مجھے سب سے اچھے قبیلے کے اندر بنایا، پھر گھرانوں کو چنا تو مجھے سب سے اچھے گھرانے میں بنایا، لہٰذا میں اپنی ذات کے اعتبار سے سب سے اچھا ہوں اور اپنے گھرانے کے اعتبار سے بھی سب سے بہتر ہوں، ہے نا۔ اور یہی گواہی ہے جس نے مجھے اس بات کا احساس دلایا کہ عرب دور جاہلیت میں بھی بہت اچھے ایٹیکیٹس رکھتا تھا، عرب دور جاہلیت میں بھی اپنے اطراف کے تمام ممالک سے بہت اچھا اخلاق، بہت اچھا کردار اور بہت اچھی پہچان رکھتا تھا۔ وہ بہت بہادر تھے، وہ بہت سخی تھے۔ ان کے یہاں کچھ عورتوں کی حد درجہ وہ تھی، بڑی ویسی والی حالت تھی، بیچارگی والی، لیکن وہیں پر کچھ عورتیں ڈومینیٹ بھی کرتی تھیں، کچھ عورتوں کو سرداریاں بھی حاصل تھی، ہے نا۔ انشاءاللہ تعالی ہم اس پر روشنی ڈالیں گے، آگے جا کے ہم بات کریں گے۔
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا فرمان یہ بتاتا ہے کہ اس دور میں بھی عرب ممتاز تھے، عرب اپنی پہچان رکھتے تھے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے پاس ان کی پہچان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھے کتنے اچھے طریقے سے بیان کیا ہے کہ 2 گروہوں میں مجھے اچھے گروہ میں رکھا، مجھے اچھے قبیلے میں رکھا، مجھے اچھے گھرانے میں چنا، اور مجھے اچھے خاندان میں رکھا، اور میں ذات کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے تم میں سب سے اچھا ہوں، ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ نہیں کہنے کا مقصد تھا یہاں پر ہرگز بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو دوسرے لوگوں کے کمپیئر میں اپنے آپ کو یہ کہہ رہے تھے کہ میں تم میں بڑا انوکھا ہوں اور بہت نرالا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنے کیریکٹر کا ایک سرٹیفکیٹ دے رہے تھے، ایک دائی ہونے کے ناطے۔ ایک دائی کو اپنے بارے میں انٹروڈکشن دینا پڑتا ہے، بتانا پڑتا ہے کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کیا ہے، آپ نے کہاں سے اپنی تعلیم مکمل کی ہے۔ جیسے دیکھا صفی الرحمن مبارک پوری نے بھی دیا تھا، اور اسی حوالے سے میں نے بھی دیا ہے نا، کہ میں نے اپنی تعلیم کہاں سے مکمل کی ہے، اور میرا گھر گھرانہ کس ماحول کا تھا۔ تو یہی وہ انٹروڈکشن ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ کچھ لوگوں کو اس سے یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اس سے ہمیں اپنے خاندان کی بڑائی کرنے کا ہمیں سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے، تو نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ رسول اللہ نے پہلے کام کیا ہے، 40 سال اپنی زندگی اپنی قوم کے لوگوں کے لیے نچھاور کیا تھا۔ وہ سوشلی اتنے اسٹیبلش ہو گئے تھے، لوگوں کو ان کی اچھائیوں کے بارے میں پتا تھا، تبھی وہ کہہ پائے کہ میں تم میں بہتر ہوں، ہے نا۔ تو میں اور آپ بغیر کام کیے ہوئے، صرف اس لیے کہ کسی کی کوکھ سے ہم نے جنم لے لیا ہے تو میں معتبر ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا، ہے نا۔ میرے ماں باپ کا نام بھی کب روشن ہوگا؟ جب ان کی بیٹی کچھ کام کرے گی، کسی لائق بنے گی، ہے نا، انشاءاللہ تعالی۔ تو اس سے یہ ہرگز بھی غلط فہمی ہمارے اندر نہیں جانی چاہیے کہ میرے والد بہت بڑے مفتی تھے، اس لیے مجھے سرٹیفکیٹ حاصل ہے کہ میں چاہے دین پر عمل کروں یا نہ کروں، لیکن میں کسی پر بھی فتویٰ دے سکتی ہوں، تو نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ بہرحال عدنان کی نسل جب زیادہ بڑھ گئی تو وہ چارے پانی کی تلاش میں عرب کے مختلف اطراف میں پھیل گئی۔ چنانچہ قبیلہ عبد القیس نے بکر بن وائل کی کئی شاخوں نے، اور بنو تمیم کے، اب دیکھیں یہ جو پیچھے نام سن کے گزار لیا تھا اس کا فائدہ ہوا نا، کہ اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اچھا یہ وہی لوگ تھے، انہی کے کچھ نام ہیں۔ خاندانوں نے بحرین کا رخ کیا اور اسی علاقے میں جا بسے، ہے نا۔ بنو حنیفہ بن صعب بن علی بن بکر نے یمامہ کا رخ کیا اور اس کے مرکز حجر میں سکونت پذیر ہو گئے۔ بکر بن وائل کے بقیہ شاخوں نے یمامہ سے لے کر بحرین، ساحل کاظمہ، خلیج، سواد عراق، ابلا اور حید تک کے علاقوں میں بود و باش اختیار کیا۔ بنو تغلب جزیرہ فراتیہ میں اقامت گزیر ہوئی، البتہ ان کی بعض شاخوں نے بنو بکر کے ساتھ سکونت اختیار کی۔ بنو تمیم نے بادیہ بصرہ کو اپنا وطن بنایا۔ بنو سلیم نے مدینہ کے قریب ڈیرے ڈالے، ہے نا، جو بعد میں پڑھیں گے ہم بنو سلیم کا۔ ان کا مسکن وادی القرا سے شروع ہو کر خیبر اور مدینہ کے مشرق سے گزرتا ہوا ہرہ بنو سلیم سے متصل 2 پہاڑوں تک منتہا ہوتا تھا۔ بنو ثقیف نے طائف کو اپنا وطن بنایا، ہے نا۔ بنو ثقیف کون تھے؟ جس کے خاندان سے محمد بن قاسم ہے نا۔ اور طائف سے آپ کو تو کچھ بہت کچھ یاد آ گیا ہوگا، ہے نا، کہ یہ تو وہ نام ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد کو پتہ ہے۔ تو طائف میں کون سا قبیلہ آباد ہوا؟ بنو ثقیف کا۔ اور بنو حوازن نے مکہ کے مشرق میں وادی اوطاس کے گرد و پیش ڈیرے ڈالے۔ ان کا مسکن مکہ، بصرہ شاہراہ پر واقع تھا۔ بنو اسد تیمہ کے مشرق اور کوفہ کے مغرب میں خیمہ زن ہوئے۔ ان کے اور تیمہ کے درمیان بنو قی کا ایک خاندان
بہتر آباد تھا۔ بنو اسد کی آبادی اور کوفے کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی۔ کوفہ یعنی عراق۔ بنو زبیان تیمہ کے قریب حوران کے اطراف میں آباد ہوئے۔ تہامہ میں بنو کنانہ کے خاندان رہ گئے۔ اب دیکھیں تہامہ یاد ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا کہ خواہ وہ نیکیاں تہامہ پہاڑ کے برابر ہو، ہے نا، تو یہی ہے تہامہ۔ ان میں قریشی خاندانوں کی بود و باش مکہ اور اس کے اطراف میں تھی۔ یہ لوگ پراگندہ تھے، ان کی کوئی شیرازہ بندی نہ تھی، تاکہ قصی انقلاب ابھر کر منظر عام پر آیا اور قریشیوں کو متحد کر کے شرف و عزت اور بلندی و وقار سے بہراور کیا۔ یعنی کہ ہم پڑھتے پڑھتے کہاں آ کر رکے؟ بنو کنانہ کے خاندان پر آ کر ہم رکے، اور یہاں پر ہم نے قصی کا نام پڑھا۔ اچھا، یہ کلاس انشاءاللہ تعالیٰ 15 تک ہوا کرے گی۔ ویسے اگر ہم اس کو آدھے گھنٹے کی کریں تو اس کو یوٹیوب پہ ڈالنے میں پھر آسانی ہوتی ہے، تو آپ لوگ آپس میں مشورہ کر کے مجھے وہ کر دیجیے گا، لیکن آج میں 15 تک کرا لوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، یا 2-3 منٹ اور کر لیں، یا ہم چیپٹر نیا نہ شروع کریں؟ بتائیں، اب یہ نیا چیپٹر شروع ہونا ہے، کریں؟ ارے جیسے مجھے سہولت ہو، جی چلے۔ کچھ لوگ تو ابھی تشریف لائے ہیں، ان کے لیے یہ یاد دہانی ہے کہ 3:30 سے کلاس ہوتی ہے میری پیاری بہنوں، 3:30 کہتے ہیں اسے، اور آپ لوگ اپنی الارم سیٹ کر لیجئے تاکہ الارم آپ کو یاد دلا دے۔ اب اس سے زیادہ آسانی تو ہمیں نہیں مل سکتی ہے نا، کہ ہم الارم لگا سکتے ہیں، ہمیں کوئی یاد دلانے والا ہے نا، الحمدللہ۔ تو یہ جو گیجٹس ہیں نا، ان کا صحیح استعمال کریں، صحیح اپیوگ کریں، ٹھیک ہے؟ چلو، عرب حکومتیں اور سرداریاں، اب اس کو بھی اگر مزے لے کے سنیں گی تو بہت اچھا لگے گا، ہے نا، کیونکہ یہ اسلاف کی باتیں ہیں، کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں جہاں سے ہماری یہ جو آج کی کہانیاں ہیں جو ہمیں سمجھ نہیں آتی، تاریخ سمجھ نہیں آتی، واقعات نہیں سمجھ آتے، اس کو جب تک ہم پیچھے سے نہیں سمجھتے ہیں نا، ہمیں اللہ کا انداز بھی نہیں سمجھ آتا۔ ہمیں آج فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے دلوں کو بہت دکھاتا ہے، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایسی قربانیاں بہت بار دی جا چکی ہیں، اور جو قربانیاں دیتے ہیں ان کے راستے، ان کا ویژن بالکل کلیئر ہوتا ہے، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ میں قربانی دے رہا ہوں تو یہ اللہ کے ہاں رائے گا نہیں جائے گا، ہے نا۔ دیکھیں جیسے اسماعیل ہنیہ شہید ہو گئے، انہیں پتا تھا، ان کے آپ خطبے کو سنیں، سمجھ آتا ہے، ان کا ویو بالکل کلیئر تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ یہاں مرے اور وہاں اللہ کے پاس شہید کہلائے اور اللہ کی جنت میں آنکھ کھولیں گے، ہے نا۔ ہمیں ہی تو ڈر لگتا ہے، تو بہرحال انشاءاللہ ہم بیچ بیچ میں اس پر بھی بات کریں گے۔ نیو ٹاپک نیو کلاس میں سٹارٹ کریں گے، اوکے ٹھیک ہے، تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں۔ اسلام سے پہلے عرب کے جو حالات تھے ان پر گفتگو کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہاں کی حکومتوں، سرداریوں اور مذاہب، ادیان کا بھی ایک مختصر سا خاکہ پیش کر دیا جائے تاکہ ظہور اسلام کے وقت جو حالت تھی وہ ہمیں بآسانی سمجھ میں آ سکے۔ جس وقت جزیرۃ العرب پر خورشید اسلام کے تابناک شعاعیں ذو فگن ہوئی، دیکھیں میں اسی لیے کہتی ہوں کہ لکھا جانا اور پڑھا جانا، یعنی بولنے والی جو وہ ہوتی ہے کلاس اور پڑھنے والی، وہ دونوں میں بہت فرق ہوتا ہے، اور پتہ ہے آپ کو جو لوگ لکھتے ہیں ان کو بھی یہ اس پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے۔ چلے ہم اس کو اگلی بار کریں گے۔ میں یہ اس لیے یہاں پہ وضاحت کر دوں، آپ لوگوں میں سے جو بھی میرے پرانے اس کو ریکارڈنگ کو سنیں گے تو وہ ریکارڈنگ میں نے لکھ کے کیا ہے نا، وہ لکھا ہے میں نے خود سے سیرت پہ، جہاں تک بھی وہ ریکارڈنگ موجود ہے، تو اس لیے اس میں آپ کو مشکل الفاظ سننے کو ملتے ہوں گے۔ ایک لکھنے والا جب لکھتا ہے نا تو لکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے اور بولنے کا انداز الگ ہوتا ہے، لکھنے میں الفاظ مشکل ہو جاتے ہیں، اور خصوصاً اردو بولنے والوں کے
مجھے انگلش والوں کو بھی ہوتے ہوں گے کہ وہ بولنے میں آسان لینگویج استعمال کرتے ہوں گے اور لکھنے میں مشکل کرتے ہوں گے، تو اس لیے ہم الرحیق المختوم سے پڑھیں گے تو تھوڑا سا پیشنس اس بات کے لیے رکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ میں اس کو کلیئر کر دوں گی آپ کو. لیکن کہیں پر اگر رہ جائے کلیئر ہونے سے تو آپ لوگ چیٹ باکس میں لکھ دیں، ہم اس کے لیے 10 منٹ الگ سے ٹائم لے لیں گے جس میں آپ کی وہ ساری چیزیں کلیئر کر دی جائیں کہ اس لفظ کے کیا میننگ ہوئے یا وہاں پر یہ جو بات کی گئی تھی اس میں کیا کہنے کا مطلب تھا، ہے نا. تو جب آپ میرے اس ریکارڈنگ کو سنیں گے اور اب جو میں ریکارڈنگ ڈالتی ہوں اس کو سنیں گے تو دونوں میں بہت فرق ہے، کیونکہ دونوں میں انداز کا فرق ہے. وہ لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے اور لیکن وہ میرا خود کا لکھا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد جو ریکارڈنگ ہے وہ میں نے خود پڑھا اور اس کو پھر ایکسپلین کیا ہے، تو اس لیے وہ میرے الفاظ ہیں، ہے نا، وہ لکھا ہوا، وہ تحریر نہیں ہے میری. تو اس لیے آپ کو یہ والا پڑھنے میں بھی یہ محسوس ہو سکتا ہے کہ اب یہ خورشید اسلام یعنی اسلام کا سورج، تابناک شعائیں یعنی تیز روشنی، ذو فگن جو وہ روشنی جو چاروں طرف کو منور کر دے، روشن کر دے. وہاں 2 قسم کے حکمران تھے، ہے نا. ایک تاج پوش بادشاہ در حقیقت مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نہ تھا، اور دوسرے قبائلی سردار جنہیں اختیارات امتیازات کے اعتبار سے وہی حیثیت حاصل تھی جو تاج پوش بادشاہوں کی تھی، لیکن ان کی اکثریت کو ایک مزید امتیاز یہ بھی حاصل تھا کہ وہ پورے طور پر آزاد اور خود مختار تھے. موٹا موٹی یہ سمجھ لیں کہ اس وقت چاروں طرف جو ماحول تھا حکومت کا وہ بادشاہی کا تھا اور دوسرا قبائلی سرداری کا تھا. انشاءاللہ تعالیٰ اس کے آگے ہم اگلی بار لیں گے. میں دعا پڑھ لیتی ہوں، پھر کوئی کنفیوژن اگر ہو تو وہ آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.